السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صدقۃ الفطر کا بیان۔ فطر کے معنی روزہ کھولنے یا روزہ نہ رکھنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں صدقۃ الفطر اس خیرات کا نام ہے جو ماہ رمضان کے ختم ہونے پر روزہ کھولنے کی خوشی اور شکریہ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ نیز صدقۃ الفطر رمضان المبارک کے دوران سرزد ہونے والی کوتاہیوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات میں ملتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے تاکہ روزے دار کے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی حاصل ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا حاصل ہو جائے۔ صدقۃ الفطر مسلمانوں میں سے ہر چھوٹے بڑے حتیٰ کہ نومولود اور غلام پر بھی فرض ہے۔ صدقۃ الفطر کن چیزوں سے دیا جائے گا؟ جن غلہ جات کو انسان بطور خوراک استعمال کرتا ہے، ان سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عموماً جو، کھجور، منقع اور پنیر کھاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو ان اجناس سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عید الفطر کے دن فی کس کھانے کا 1 صاع دیا کرتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو، کھجور، منقع اور پنیر پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ ہمارے ملکوں میں گیہوں، چنا، جو، مکئی، باجرہ، جوار، چاول وغیرہ اجناس خوردنی ہیں اور لوگ انہی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ان اجناس میں سے جس جنس کو عموماً زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر میں غلہ کی قیمت دینا بھی جائز ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے غلہ موجود نہیں ہے، جیسا کہ عموماً شہری آبادی کی حالت ہوتی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بازار سے غلہ خرید کر صدقۃ الفطر ادا کرے، بلکہ سال یا سال کا اکثر حصہ جس غلے کو وہ خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے، فی کس 1 صاع کے حساب سے اس کی قیمت ادا کر دے۔ مثلا ایک شخص کے گھر کے چھوٹے بڑے 10 افراد ہیں اور وہ سال یا سال کا بیشتر حصہ گیہوں یا چاول استعمال کرتا ہے، تو وہ صدقۃ الفطر میں 10 صاع گیہوں یا 10 صاع چاول کے بازار کے نرخ کے مطابق قیمت ادا کر دے گا۔ مگر یہ بالکل غیر مناسب ہے کہ اس کی عام خوراک تو گیہوں یا چاول ہوں، لیکن وہ صدقۃ الفطر میں معمولی قسم کا غلہ یا اس کی قیمت ادا کرے۔ صدقۃ الفطر کن لوگوں کی طرف سے ادا کیا جائے گا؟ صدقۃ الفطر کنبہ کے چھوٹے بڑے، مرد، عورت اور آزاد غلام ہر فرد کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ ان میں شیر خوار بچوں سے لے کر شیخ فانی یعنی بوڑھے آدمی تک سبھی لوگ شامل ہیں، کوئی شخص مستثنی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام، آزاد، مرد و عورت اور چھوٹے بڑے ہر فرد پر جو یا کھجور سے 1 صاع صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ ایک سال مدینہ میں کھجوریں پیدا نہ ہوئیں تو انہوں نے اس سال جو سے صدقۃ الفطر ادا کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر کنبے کے رکن اعلیٰ کو اپنے بیوی بچوں، غلاموں اور ان بے کس محتاجوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا پڑے گا جن کے پاس کوئی مال نہیں ہے اور ان کی خوراک کا اس نے ذمہ لے رکھا ہے۔ صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے دیا جائے۔ صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو اسی کی ہدایت فرمائی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تا زندگی اسی پر کاربند رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے روزہ کو بیہودہ گوئی اور فحش کلامی سے پاک کرنے اور غربا و مساکین کی خوراک مہیا کرنے کے لیے صدقۃ الفطر فرض کیا ہے۔ جو شخص نماز سے پہلے یہ صدقہ ادا کرے اس کا صدقہ قبول ہے، اس کے لیے یہ دونوں مقصد حاصل ہو گئے، اور جو شخص نماز کے بعد ادا کرے
تو صدقۃ الفطر ادا نہ ہوگا، بلکہ یہ دوسرے نفلی صدقات کی طرف ایک عام صدقہ گنا جائے گا۔ مثلا گندم کا آٹا، چاول، جو کا آٹا، کھجور، منقع اور پنیر وغیرہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے یہی ثابت ہے۔ صدقۃ الفطر عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر کی مقدار 1 صاع ہے۔ صاع کا وزن موجودہ اشاری نظام کے مطابق تقریباً 2.5 کلو گرام بنتا ہے۔ کھیتی باڑی، دکانداری یا گھر کے کام کاج کے لیے رکھے ہوئے ملازم غلاموں کے حکم میں نہیں ہیں، یہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا صدقہ خود ادا کریں گے، آقا پر ان کا صدقہ لازم نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کے لیے صاحب نصاب یا صاحب حیثیت ہونا ضروری نہیں، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، امیر ہو یا غریب۔ اس کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، مثلا مساکین، غربا، یتیم، بیوگان اور دینی مدارس کے طلباء اور اللہ کے راستے کے اندر نکلے ہوئے مجاہدین فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔